ناظرین محترم، برادر عزیز ذاکر اہل بیت ہادی علی خان مسلم کے سانحہ ارتحال کے سلسلے میں لکھی گئی یہ نظم، اس میں ایک بھرپور جائزہ ہے، آزاد نظم ہے اور علامتی انداز کی بھی ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو میں نے ایک طویل سفر اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیداً صرف اتنی بات آپ سے کرنی ہے کہ مسلم نے 50 سال بلکہ بہت سے بہت زیادہ ایسی خدمت انجام دی اپنی آواز کے ذریعے، اور جو طرزیں بالخصوص اس نے بنائی نوحوں کے لیے، اس کو ایک قدرت حاصل تھی اس میں، جس کی وجہ سے آج نوحے گھر گھر پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اشک آنسو بہاتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ثواب وہ اپنے ساتھ لے گیا، اس کے لیے راستے یقیناً بہت آسان ہو گئے، لیکن بہرنوں میرے لیے ایک شدید صدمہ تھا یہ، کیونکہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بہرنوں نظم میں اس کے اشارے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ لڑکپن سے اس سن تک ہماری محبتوں کا سفر بہت خوبصورتی سے یا جاری رہا اور ذہن میں بڑے یادگار نقوش چھوڑ کے گیا۔ عام طور پر میں کسی کے لیے جب تعزیت لکھتا ہوں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تعزیت لکھوں، متعلقین تک پہنچا دوں، اور آسانی کے ساتھ لکھ دیا کرتا تھا، لیکن اس کی موت کو قبول کرنے کے لیے ذہن کو بڑا وقت لگا، قلم نہیں اٹھ رہا تھا۔ بہنوں اب جب اسے مکمل کر سکا تو آپ پیش کر رہا ہوں۔ بہنوں تھوڑی سی طویل نظم ہے، لیکن بہنوں میرے احساسات ہیں، جہاں تک میں نے سمیٹنے کی کوشش کی سمیٹا ہے۔ اس تعزیتی نظم کا عنوان ہے آواز کا سفر۔ آزاد نظم ہے کہ ابھی کچھ پہلے ایک آواز مجھے آئی تھی، ہر ایک آواز اس آواز کی شیدائی تھی، جذب تھی میری سماعت میں بڑی شدت سے، میں تو واقف ہوں اس آواز سے ایک مدت سے۔ ابھی کچھ پہلے ایک آواز مجھے آئی تھی، ہر ایک آواز اس آواز کی شیدائی تھی، جذب تھی میری سماعت میں بڑی شدت سے، میں تو واقف ہوں اس آواز سے ایک مدت سے۔ میں اس آواز کے ہمراہ چلا کرتا تھا، آواز علامت ہے دیکھیے گا، میں اس آواز کے ہمراہ چلا کرتا تھا، میں خاموشی میں وہ آواز سنا کرتا تھا۔ میں اس آواز کے ہمراہ چلا کرتا تھا، میں خاموشی میں وہ آواز سنا کرتا تھا، اور وہ آواز مجھے حوصلہ دیتی تھی بہت۔ میں اس آواز کو آنکھوں میں بسا لیتا تھا، میں اس آواز کو سینے سے لگا لیتا تھا، اور وہ آواز مجھے حوصلہ دیتی تھی بہت۔ میں اس آواز کو آنکھوں میں بسا لیتا تھا، میں اس آواز کو سینے سے لگا لیتا تھا، پھر وہ آواز میری روح میں بھی جذب ہوئی، پھر وہ آواز میری روح میں بھی جذب ہوئی۔ یہاں میں تصور حسین زیدی مرحوم کے ایک دو شعر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ روح کے دامن ملے ہیں، روح کے دامن میں آنسو، غم سرور یہاں تک آ گیا ہے۔ اور ایک شعر یہ بھی فرمایا تھا انہوں نے کہ ذکر غم حسین کیا جب خلوص سے، آنسو بھی سامعین میں بیٹھے ہوئے ملے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس آواز کو آنکھوں میں بسا لیتا تھا، میں اس آواز کو سینے سے لگا لیتا تھا، پھر وہ آواز میری روح میں جب جذب ہوئی، اس طرح جذب ہوئی دل کو یقین تھا اس کا
مجھ سے یہ قیمتی آواز نہ روٹھے گی کبھی. اس طرح جذب ہوئی دل کو یقین تھا اس کا، مجھ سے یہ قیمتی آواز نہ روٹھے گی کبھی، اور یہ آواز میرا ساتھ نہ چھوڑے گی کبھی. پچھلے کچھ دن سے بظاہر میں اس آواز سے کچھ دور رہا. اس میں جو اشارہ ہے آپ حضرات کے اذہان پہنچ جائیں گے. پچھلے کچھ دن سے بظاہر میں اس آواز سے کچھ دور رہا، کیا اسی وجہ سے وہ روٹ گئی ہے مجھ سے. دور رہ کر بھی اس آواز کو میں سنتا رہا، دور رہ کر بھی اس آواز کو میں سنتا رہا. فاصلہ ہونے پہ بھی وہ رہی میری ہمراز. فاصلہ ہونے پہ بھی وہ رہی میری ہمراز. ابھی کچھ پہلے وہ آواز مجھے آئی تھی، میں اسے اور وہ مجھے دور سے بہلاتی رہی اور سکون پاتی رہی. ابھی کچھ پہلے وہ آواز مجھے آئی تھی، میں اسے اور وہ مجھے دور سے بہلاتی رہی اور سکون پاتی رہی. میں نے سوچا چلو کچھ دیر کو آواز یہ دم لے لے ذرا. میں نے سوچا چلو کچھ دیر کو آواز یہ دم لے لے ذرا. ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی آواز وہی پھر مجھ کو. میں نے سوچا چلو کچھ دیر کو آواز یہ دم لے لے ذرا. ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی آواز وہی پھر مجھ کو، اور ہمیشہ کی طرح پھر مجھے بہلائے گی، اور ہمیشہ کی طرح پھر مجھے بہلائے گی. ساری رودات جو گزری ہے وہ بتلائے گی. ان خیالات میں تھا، آنکھ جھپکی تھی ذرا، چونک کے بیدار ہوا. ان خیالات میں تھا، آنکھ جھپکی تھی ذرا، چونک کے بیدار ہوا. کچھ پریشان ہوا، کیوں اندھیرا سا ہے یہ وقت سحر. کیوں اندھیرا سا ہے یہ وقت سحر. کس لیے آج یہ تاریکی ہے سناٹے ہیں. کیوں نہیں آتی وہ آواز مجھے. کیوں اندھیرا سا ہے یہ وقت سحر. کس لیے آج یہ تاریکی ہے سناٹے ہیں. کیوں نہیں آتی وہ آواز مجھے. کس لیے اوڑھ لی سناٹے کی چادر اس نے. کس لیے اوڑھ لی سناٹے کی چادر اس نے. کبھی مجھ سے تو وہ اس طرح خفا بھی نہ ہوئی. کبھی مجھ سے تو وہ اس طرح خفا بھی نہ ہوئی. گر خفا ہوتی منا لیتا اسے، اپنے سینے سے لگا لیتا اسے. گر خفا ہوتی منا لیتا اسے، اپنے سینے سے لگا لیتا اسے. میں بہت دیر یہی سوچ کے خاموش رہا. کبھی سکتا ہوا طاری، کبھی دل تڑپا تو بے حد رویا. میں بہت دیر یہی سوچ کے خاموش رہا. کبھی سکتا ہوا طاری، کبھی دل تڑپا تو بے حد رویا. یہاں سے گریز دیکھیے گا کہ جس کی آواز تھی عباس کا وہ خادم تھا. جس کی آواز تھی عباس کا وہ خادم تھا. جس کی آواز تھی عباس کا وہ تھا خادم. جس کی آواز تھی عباس کا وہ تھا خادم. میرا بھائی کہ جو تھا ہادی علی خان مسلم. جس کی آواز تھی عباس کا وہ تھا خادم. میرا بھائی کہ جو تھا ہادی علی خان مسلم. پھر ایک آواز سنی میں نے، ابھی ایک شخص ہے اس سمت گیا، تیز قدموں سے گیا اس جانب. پھر ایک آواز سنی میں نے، ابھی ایک شخص ہے اس سمت گیا، تیز قدموں سے گیا اس جانب. جس نے آواز عطا کی تھی اسے، جس نے آواز عطا کی تھی اسے. پھر ایک آواز سنی میں نے، ابھی ایک شخص ہے اس سمت گیا، تیز قدموں سے گیا اس جانب. جس نے آواز عطا کی تھی اسے، جس نے ہر آن دیے اپنی دعا کے سائے. جس نے آواز عطا کی تھی اسے، جس نے ہر آن دیے
اپنی دعا کے سائے، وہ اسی سمت گیا، وہ اسی سمت گیا اور اسی صاحبہ میں ہوگا یقیناً بہت آرام سے وہ، اور اسی صاحبہ میں ہوگا یقیناً بہت آرام سے وہ، جہاں عباس کے پرچم کی ہوا بھی ہوگی، جہاں ایک غمزدہ مادر کی دعا بھی ہوگی، اور اسی صاحبہ میں ہوگا یقیناً بہت آرام سے وہ، جہاں عباس کے پرچم کی ہوا بھی ہوگی، جہاں ایک غمزدہ مادر کی دعا بھی ہوگی۔ بس اختتامی حصے میں آ رہی نظم کے اسی منزل پر پہنچنے کو تھا مسلم بے چین، اسی منزل پہ پہنچنے کو تھا مسلم بے چین، اپنی بھیگی ہوئی آواز میں نوحے وہ سنائے گا وہاں، اسی منزل پر پہنچنے کو تھا مسلم بے چین، اپنی بھیگی ہوئی آواز میں نوحے وہ سنائے گا وہاں۔ اب یہاں سے کچھ یادگار طرزیں ہیں، جس کی ایک طویل فہرست ہے، میں تمام کو نظم نہیں کر سکتا، لیکن وہ نظم سے جو مربوط ہو رہی تھیں اسی سے میں نے نوحوں کے کچھ مصرعوں سے استفادہ کیا ہے کہ اسی منزل پر پہنچنے کو تھا مسلم بے چین، اپنی بھیگی ہوئی آواز میں نوحے وہ سنائے گا وہاں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام لو بابا، یا علی آئیے زینب کو بچانے کے لیے، کس سے فریاد کروں کیا اندھیرا ہے پھوپھی، یہ نیند خاک پر کیسی اٹھو اٹھو بی بی، دین احمد کی بقا دین محمد کی بقا، اسیر فوج ستم قیدی محن زینب، یہ بولی بیٹی بحسرت سلام لو اماں، یاد شبیر میں زینب یہی کرتی تھی فغاں، میرے بھیا ہو کہاں۔ ہاں یہ فہرست ہے کچھ اتنی طویل، کیسے تکمیل کی منزل میں اسے پہنچاؤں، ہاں یہ فہرست ہے کچھ اتنی طویل، کیسے تکمیل کی منزل میں اسے پہنچاؤں، میں کہاں جا کے اب اس سلسلے کو ختم کروں، میں کہاں جا کے اب اس سلسلے کو ختم کروں، آخری طرز ہوئی جذب تھی جس نوحے میں، آخری طرز ہوئی جذب تھی جس نوحے میں، اس میں ایک درز بھی ہے درد بھی ہے، ہاں وہ نوحہ جسے تصنیف کیا تھا میں نے، آخری طرز ہوئی جذب تھی جس نوحے میں، اس میں ایک درز بھی ہے درد بھی ہے، ہاں وہ نوحہ جسے تصنیف کیا تھا میں نے، حشر تک دین نبی پر تیرا احسان ہے حسین۔ بس حضرات اختتامی حصے کا مقطع والا بند پیش کر دے رہا ہوں حصہ نظم کا کہ بس یہ کہنا ہے مجھے، تیری آواز تو اے ہادی علی خان مسلم، ہر سماعت میں ہر ایک دل میں عبادت بن کر جذب ہو جائے گی، ہر قلب کو تڑپائے گی، بس یہ کہنا ہے مجھے، تیری آواز تو اے ہادی علی خان مسلم، ہر سماعت میں ہر ایک دل میں عبادت بن کر جذب ہو جائے گی، ہر قلب کو تڑپائے گی، ڈھل کے پھر اشکوں میں کسی رومال کو تر کر دے گی، جذب ہو جائے گی ہر قلب کو تڑپائے گی، ڈھل کے پھر اشکوں میں کسی رومال کو تر کر دے گی، اور وہ رومال کسی زخم کا مرہم ہوگا، جذب ہو جائے گی ہر قلب کو تڑپائے گی، ڈھل کے پھر اشکوں میں کسی رومال کو تر کر دے گی، اور وہ رومال کسی زخم کا مرہم ہوگا۔ ہاں رشید اب تو یہی کہتا ہوں میں مسلم سے، ہاں رشید اب تو یہی کہتا ہوں میں مسلم سے، تیری آواز کبھی تھم نہیں سکتی بھائی، ہاں رشید اب تو یہی کہتا ہوں میں مسلم سے، تیری آواز کبھی تھم نہیں سکتی بھائی، تیری آواز کا پاکیزہ سفر جاری رہے گا یوں ہی، تیری آواز کا پاکیزہ سفر جاری رہے گا یوں ہی، طے سفر ہوگا اس آواز کا آرام کے ساتھ، طے سفر ہوگا اس آواز کا آرام کے ساتھ، تیری آواز کو مل جائے گی پاکیزہ حیات،
تیری آواز، ہاں رشید اب تو یہی کہتا ہوں میں مسلم سے، تیری آواز کبھی تھم نہیں سکتی بھائی، تیری آواز کا پاکیزہ سفر جاری رہے گا یوں ہی، طے سفر ہوگا اس آواز کا آرام کے ساتھ، تیری آواز کو مل جائے گی پاکیزہ حیات، کبھی ریحاں کے گلے میں کبھی رضوان کے ساتھ۔ کربلا حی علی خیر العمل۔